بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ڈھائی کلندروں میں سے آدھی کلندر کا واقعہ پچھلی ویڈیو میں گزر چکا ہے۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک اس کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ چلتے ہیں آپ دوسرے کلندر کی جانب۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شادی سے پہلے ایک خواب دیکھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی پرفضا مقام تھا اور ہر طرف دلکش باغات اور سبزہ زار تھا۔ میوے دار درخت تھے اور ان کے قریب صاف اور شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی تھی۔ خوش الہان پرندے نغمے گا رہے تھے۔ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا ایک بچہ نمودار ہوا اور سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ اس سے پہلے محبت سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سچی واقعات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت دیر تک اس خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ جیسے سید کبیر الدین کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو وہ خوبصورت بچہ نظروں سے اوجھل اور غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سید کبیر الدین کی آنکھ کھل گئی اور بڑا ہی عجیب و غریب خواب تھا۔ سید کبیر الدین بڑی دیر تک اس خواب پر غور کرتے رہے، مگر جب ذہن اس کی کوئی عقلی توجیہ پیش نہ کر سکا تو پھر آپ اسے محض خواب سمجھ کر فراموش کر دیا۔ کچھ دن بعد پھر سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ وہی خواب دیکھا کہ سرخ رنگ والا وہی خوبصورت بچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ والد ماجد، مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ سید کبیر الدین نے بچے کی بات سن کر اپنا وہی جواب دہرایا کہ جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ اب کے بعد بچہ خاموش نہیں رہا اور غائب بھی نہیں ہوا۔ اس نے سید کبیر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ظاہر ہونا ہی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بچہ پہلے کی طرح غائب ہو گیا۔ بچے کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر الدین بیدار ہو گئے۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فجر کی اذان شروع ہو گئی اور آرزو سما کی وسطوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اس بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد سید کبیر الدین پریشان ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو کہ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے۔ بزرگ نے سید کبیر الدین کا خواب سننے کے بعد فرمایا کہ سید، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ سید کبیر الدین نے نفی میں جواب دیا تو بزرگ کہنے لگے کہ قدرت چاہتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شادی کر لیں۔ وہ بچہ آپ کا ہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی عدم سے وجود میں لانا چاہتا ہے۔ سید کبیر الدین نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد بزرگ نے خواب کی تعبیر کو مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ حق تعالیٰ سے تمہیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ ان غیر معمولی بچہ ہوگا۔ سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بزرگ کی ہدایت کے بعد ان کا ارادہ بدل گیا اور انہوں نے بعض بے تکلف دوستوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا۔ پھر یہ خبر اٹھتے اٹھتے اس وقت کے بادشاہ کے کانوں تک پہنچی اور اس نے اپنی بیٹی کا نکاح سید کبیر الدین سے کر دیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت لال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ کے پیٹ میں موجود تھے تو آپ کی والدہ مائدہ کو ایک رات حضرت رابعہ بصری کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ سے فرمایا کہ میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں کہ تمہارا فرزند اللہ تبارک و تعالی کا محبوب اور برگزیدہ ہوگا اور ایک مشہور قلندر ہوگا۔ اس کی ذات سے اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں آواز بلند سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام بھی کہنا۔ جب حضرت قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے حضرت رابعہ بصری کی نصیحت کے مطابق عمل کیا۔ اے میرا فرزند اللہ رب العزت کا محبوب اور دین اسلام کا خیر خواہ ہوگا۔ سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے حق میں نیک اور صالح بچے کی دعا فرمائے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں نیک اور صالح فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام عثمان رکھنا، اور جب وہ 384 دن کا ہو جائے تو اسے روزہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر لے جانا اور جنت البقیع میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہونا۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر جب پیدا ہوئے تو والد ماجد نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ پیارے دوستو، سیدنا عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 573 ہجری میں مروند کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں حضرت امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والد ماجد کا نام سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، جنہیں ابراہیم جوابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے، اپنے درجات عرفان میں یکتا زمانہ تھے۔ انہوں نے اپنی آخری عمر میں بادشاہ وقت کے صاحبزادی سے شادی کر لی جو کہ ایک خواب کے مرہون منت تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر طور پر سرخ لباس پہنا کرتے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لال کہا جاتا ہے۔ کتب سیر میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سرخ لباس
کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ لباس زیبتن فرمایا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے نواسے کو سرخ لباس میں پسند کیا تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرخ لباس زیبتن کیا کرتے تھے۔ حضرت لال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سیف اللسان کا لقب اس لیے حاصل ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کچھ بھی اپنی زبان سے فرماتے تھے وہ فی الفور ہو جاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب مخدوم کے متعلق منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیونکہ علوم ظاہری اور باطنی پر کامل دسترسی رکھتے تھے اس لیے مخدوم کے لقب سے مکلف ہوئے۔ حضرت لال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی قلندری اختیار کیے رکھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر وقت جذب و فخر کی کیفیت میں رہتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے حضرت لال شہباز قلندر کو اپنا مرید کرنے کے بعد قلندر شہباز کا لقب دیا۔ حضرت سید محمد عثمان حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں چونکہ شہباز کی مانند چمکتی تھی اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہباز کا لقب سے نوازا گیا۔ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بزرگ دوستوں کے ہمراہ سفر میں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اچانک اپنا مرید یاد آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کے حال پر نظر کی تو یہ تکلیف دہ منظر دیکھا کہ سپاہی اسے کھینچتے ہوئے پھانسی کی گھاٹ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اچانک مغرب سے سیاہ آندھی اٹھی اور چاروں طرف پھیل گئی اور ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ جب گرد و غبار صاف ہوئی تو سپاہی حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور وہ قیدی غائب تھا جسے کچھ دیر بعد پھانسی دے جانے والی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید کو چھڑا کر لے گئے تھے۔ قلندر کے اس روحانی تصرف کو دیکھ کر ان کے ہم اثر بزرگوں نے انہیں شہباز کا لقب دے دیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 سال تک اپنی والدہ مائدہ کے پاس رہے اور دل تو چاہتا تھا کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر علم دین حاصل کریں، مگر جب بھی ارادہ کیا تو ماں کی اطاعت نے راستہ روک لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک چلتا رہا اور شباب کے ایام والدین کی خدمت اور اطاعت میں گزارتی ہے۔ حضرت لال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا بہت بڑا شوق تھا اور اپنے شوق کی خاطر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے پناہ محنت بھی کی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر ابھی چند سال کی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے گاؤں کی مسجد میں اسلامی تعلیم و حق کے حصول کے غرض سے بھیجا گیا۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ مائدہ آپ سے بہت پیار کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا دینی علوم حاصل کر لے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کی مجلس سے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ بہت تیز تھا اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور اس میں بے پناہ مہارت حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ 6 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین کی چیزہ مسائل مثلا نماز، روزہ اور طہارت کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی حاصل کر لی۔ اس عرصے کے دوران ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساتھ میں ہی عربی فارسی پر بہت زیادہ دسترس حاصل کر لی اور اس دور کے نور لوگوں سے اپنی خداد کا اعتراف کروا دیا اور شاباشی حصول کر لی، اور اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور دنیا بھر میں شہرت تمام حاصل کی۔ اور اس سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ملتان تشریف لائے تو اس کے دور میں وہاں کے حاکم سلطان محمد دہلی کے بادشاہوں کا بیٹا ریاست الدین بلبن جو کہ عالم اور عارفوں اور عابدوں کا زہد اور متقید اور قدردان تھا، جب اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد کی خبر سنی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی تعظیم بجا لایا اور تحائف دینے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتان میں قیام کرنے کی درخواست ظاہر کی۔ اس سے پہلے حضرت مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ملتان آنے کی درخواست کی تھی لیکن وہ اپنی ضعیفی کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے اور معذرت کے خط کے ساتھ انہوں نے اپنی کتاب بھی روانہ کی جس میں اپنے اشعار اپنے ہاتھ سے رقم کیے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطان کی درخواست کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہاں پہلے ہی سلسلہ سہروردی کے بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی مخلوق خدا کو سیدھے راستے پر لا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن بلوغت کو پہنچے تو حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی سعادت حاصل کی۔ حضرت بابا ابراہیم شاہ جمار مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیار و سیاحت کے دوران گوشے گوشے کا سفر کیا اور بے شمار بزرگان دین سے شرف نیاز حاصل کیا، فیوز و برکات کے طور پر اپنا دامن مراد بھرا اور پھر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دی۔ یہاں پر ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بابا ابراہیم کے دست مبارک پر بیعت کے سعادت حاصل کی اور پھر پیر مرشد کی ہدایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1 سال سخت ریاضات اور مجاہدات کیے اور پھر
فرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے پھر انہی کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ برصغیر پاک و ہند تشریف لائے اور سیون شریف کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا۔ حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کتب سیر میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسجد میں ایک پتھر رکھا ہوا تھا جس کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی مرتبہ ہاتھ میں اٹھاتے تھے اور پھر رکھ دیتے تھے۔ یہ وہی پتھر تھا جو حضرت لال شہباز قلندر کو مرشد پاک کی طرف سے عطا ہوا اور گلوبند کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہونے کے سلسلے میں ایک روایت اس طرح بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ ایک حضرت ابراہیم ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ایک خوب رو نوجوان سرخ لباس میں بیٹھا ہوا۔ انہیں کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ سید عثمان ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد سید ابراہیم نے آپ سے ملاقات کی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف قیام کے بعد دہلی تشریف لے گئے اور قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار مبارک پر اعتکاف کیا اور 40 دن تک معتکف رہے۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بے پناہ فیوز و برکات حاصل ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قطب الاقطاب نے حکم دیا کہ عثمان تم کرنل پانی پر چلے جاؤ اور بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صحبت سے فیض یاب ہو۔ دلی میں قطب الدین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے روحانی اشارہ ملنے کے بعد حضرت لال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی پت میں بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب 2 قلندر جمع ہوئے۔ اب اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور دوستو یاد رکھیے کہ حضرت لال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بو علی قلندر کی ملاقات میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد آپ کے حکم کے مطابق وہاں سے چلے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ سندھ چلے جائیں اور اس سے جاتے وقت لاہور ضرور جانا، اور آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار مزار مبارک پر کچھ عرصہ قیام فرمایا اور آپ سے بے شمار روحانی فیوز و برکات حاصل کیے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت لال قلندر جب لاہور پہنچے تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال کر گئے تھے، اور یہ جو تھے حضرت لال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف داتا صاحب کے دربار پر نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو آپ کے دوسرے پیر بھائی تھے ان کے مزارات پر بھی حاضری ضرور دیتے ہیں۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی، سید یعقوب حسین زنجانی، سید موسیٰ حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بھی حاضری کی شہادت حاصل کی اور احتساب فیض حاصل کیا، اور پھر 449 ہجری میں سندھ تشریف لے گئے۔ اور ابھی واقعات بہت سے آگے لکھے ہوئے ہیں حضرت لال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، مگر ویڈیو اتنی گنجائش اور وقت اتنا گنجائش نہیں دیتا۔ اب چلتے ہیں تیسرے مرد قلندر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت شاہ شرف الدین المعروف بو علی قلندر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار برصغیر پاک و ہند کے نامور اور مشہور اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام شرف الدین تھا، لیکن آپ نے بو علی قلندر کے نام سے شہرت پائی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد سالار فخر الدین کا تعلق ایران کے علاقے کرمان سے تھا، جو کہ 6 صدی ہجری میں ہجرت کر کے پانی پت آ کر آباد ہوئے۔ حضرت بو علی قلندر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے، اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 602 ہجری میں پانی پت میں پیدا ہوئے، اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا بلکہ مسلسل رو رو کر والدین کو بے حد پریشان کر دیا۔ قدرت کا قانون تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور پھر جب اس کے منہ میں کچھ ڈالتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو بات ہی مختلف تھی۔ بچہ جب سے پیدا ہوا تھا مسلسل رو رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں ہوا تھا۔ بچے کو روتے ہوئے پورا دن گزر گیا تو گھر کے تمام افراد پریشانی کے ہاتھوں میں بری طرح گھبرا کر ماں نے بچے کو بہلایا، اور بچے کو روتے روتے پورا دن گزر گیا تو گھر کے تمام افراد پریشانی کے ہاتھوں بری طرح گھبرا گئے۔ ماں نے بچے کو بہلایا اور باغ اور بھائی نے بھی اٹھایا اور اسے گود میں لیا، پھرتے رہے، مگر بچے نے ابھی تک چپ نہیں کی۔ پورے جسم کا جائزہ لیا کہ کہیں چوٹ یا زخم تو نہیں ہے، مگر کسی جگہ بھی خراش تک نظر نہیں آیا۔ بچہ مسلسل آنکھیں بند کیے روتا جا رہا تھا۔ اب یہ طے ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوگی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ جب بچہ آنکھ کھولے تو تکلیف کا پتہ چلا جا سکے۔ آنکھیں کھولنے کے بعد بلکہ آنکھیں کھولنے کے لیے کئی طریقے کیے گئے مگر بے سود رہے۔ نہ بچہ دودھ پی رہا تھا اور نہ بچہ چپ ہو رہا تھا اور نہ ہی آنکھیں کھول رہا تھا۔ اگر بھوک سے رو رہا ہوتا تو دودھ پی کر چپ رہ جاتا، مگر یہ حربہ بھی ناکام رہا۔ میاں بیوی اور بڑا بیٹا دین اور پریشانی کے عالم میں تنگ آ چکے تھے۔ دائی سے بات کی کہ دائی نے اسے جواب کہا کہ بچہ آنکھیں کھولے تو تب ہی اس کی تکلیف یا بیماری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا۔ اب ہم اس کی آنکھیں بند ہو تو ہمیں اس کا کیسے پتہ چلائیں؟
تو جب دائی اور بچے کی ماں عاجز آ گئے تو حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ جس جگہ دوا کارگر نہ ہو تو وہاں دعا کام کر جاتی ہے۔ یہ سوچ کر شیخ فخر الدین وضو کر کے مصلی پر آ گئے اور سجدے میں گر کر اپنے نومولود فرزند حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحت اور سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ اے قادر مطلق رب کریم، میری عقل اور میری تدبیر کمزور ہے اور ناقص ہے، میری تمام کوششیں اور تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں، بچے کا رونا ناقابل برداشت ہے، میں تیری مدد چاہتا ہوں، تو اپنے فضل سے بچے کا رونا بند کر دے اور اس کی آنکھیں کھول دے۔ اے مولا کریم، تو جب تک میری دعا قبول نہیں کرے گا میں سجدے میں پڑا رہوں گا۔ دعا کے بعد حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں کچھ نہ کچھ امید پیدا ہو گئی، مگر اب انتظار تھا دعا کی قبولیت کا۔ اس حالت میں سالار فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر غنودگی طاری ہو گئی اور حالت خواب میں ان کو بشارت دی گئی کہ تمہاری مراد 2 دن کے اندر ہی پوری ہو جائے گی۔ خواب دیکھتے ہی غنودگی غائب ہو گئی اور حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گمان گزرا کہ یہ خواب کہیں شیطانی وسوسہ تو نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ سجدے میں دستور پڑے رہے۔ دوبارہ بتایا گیا کہ آغات عاطف غیبی کو وسوسہ شیطانی نہ سمجھ، تمہاری مراد 2 دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوشی سے اٹھے اور یہ خبر اپنی بیوی کو سنائی جو روتے ہوئے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ سبھی گھر والے، پڑوسی اور محلے دار حیران تھے کہ بچہ مسلسل رو رہا تھا، مگر نہ تو اس کی آواز بیٹھ رہی ہے نہ ہی وہ تھک رہا ہے، بس روئے جا رہا ہے۔ دودھ سے بے نیاز آنکھیں بند کیے اور نہ ہی اس کی توانائی میں کوئی فرق آ رہا تھا، جبکہ حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی دعا پر کامل یقین تھا۔ مگر جس بات نے انہیں بے حد پریشان کر رکھا تھا وہ بچے کی مسلسل گریہ جاری۔ کسی صادق کو تلاش کرو، شاید اس کی تدبیر ہمارے لیے کوئی بہتری پیدا کر سکے۔ آپ کی بیوی نے کہا تو بیوی کی یہ بات سن کر سالار فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر سے باہر نکلے۔ دونوں نے ایک درویش کو دیکھا جس نے ایک چمڑے کا لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی سائل ہے۔ انہوں نے رواداری میں کہا کہ بابا کسی اور وقت میں آنا، اس وقت میں جلدی میں ہوں، پھر آپ کے حسب استطاعت خدمت کر دوں گا۔ درویش نے سالار فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ شاید فخر الدین تو کیا کہہ رہا ہے، میں تمہیں کچھ دینے آیا ہوں، تم سے کیا لوں گا؟ تمہیں تمہارا بیٹا مبارک ہو، میں تمہیں اس کے دیدار کو آیا ہوں، جلدی کرو اس کو میرے سامنے لاؤ۔ سالار فخر الدین نے غور سے درویش کو دیکھا تو اس کے قلب و ذہن میں ایک جنبش پیدا ہوئی اور وہ بلا تعمل بول اٹھے کہ بابا آئیے، شاید میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ یہ کہہ کر حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر سے بچے کو لے آئے اور درویش کے سامنے رکھ دیا۔ نومولود بدستور رو رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ درویش نے بچے کو اٹھایا اور کہا کہ قلندر اب دنیا میں آ گئے ہیں، قلندر اب دنیا میں آ گئے ہیں۔ بچے کو اٹھایا اور کہا تو اس لیے آنکھیں کھول لے، تو دنیا میں آ گیا ہے، اب رونا بھی بند کر دو۔ اس کے بعد درویش نے بچے کے کان میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ پڑھنے کی دیر تھی کہ بچے نے رونا بند کر دیا اور آنکھیں بھی کھول دی۔ سالار فخر الدین اور ان کی بیوی حیرت سے بچے اور درویش کو دیکھ رہے تھے۔ سالار فخر الدین نے کہا کہ درویش یہ بچہ دودھ بھی نہیں پیتا۔ درویش بولا کہ گھبراؤ مت، آپ دودھ پلاؤ، یہ دودھ پیے گا اور روئے گا بھی نہیں۔ بچے کی ماں اور باپ دونوں مطمئن ہو گئے کیونکہ اب بچہ دودھ بھی پی رہا تھا اور رونا بھی بند کر چکا تھا۔ درویش پھر بولا کہ یہ بچہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ قلندر ہے اور یہ ایک عظیم روح ہے، اس لیے اس کی تعظیم اور تربیت کا خاص خیال رکھنا۔ یہ بچہ ازلی مادر ذات ولی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے احترام میں بچہ فوراً چپ ہو گیا، جبکہ پہلے 3 دن سے مسلسل رو رہا تھا۔ بچہ پیدا ہوا اور 3 دن روتا رہا۔ اس درویش نے پھر بچے کا نام شرف الدین رکھا، جو کہ آگے چل کر حضرت بو علی قلندر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور وہ درویش بزرگ قلندر جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ پیارے دوستو، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم پانی پت میں مکمل کی اور بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم سنی میں ہی تمام علوم ظاہری اور علوم باطنی سے آراستہ ہو گئے اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پانی پت سے دلی تشریف لے گئے۔ یہاں پر مختلف اساتذہ کے زیر نگرانی آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس کے دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار اپنے دور کے نامور علماء کرام میں ہونے لگا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 سال تک دلی میں قطب مینار کے پاس درس اور تدریس کا فیض جاری رکھا۔ آپ کی علم فضیلت کے معترف تھے اور حضرت بو علی قلندر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عربی زبان کے ماہر اساتذہ میں شمار ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فقہ، حدیث اور تفسیر پر مکمل عبور حاصل تھا۔ فارسی اور ہندی زبانوں پر بھی مضبوط گرفت تھی۔ شروع سے ہی آپ کو شاعری پر بہت شوق تھا، یعنی شاعری کرنے کا بہت شوق تھا۔
اور آپ کا گہرا میلان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ظاہری علوم میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دھوم سارے دلی میں گونج رہی تھی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ دلی کے مشہور مسجد قوت الاسلام میں درس و تدریس میں مشغول تھے کہ اچانک ایک درویش آیا اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگا کہ شرف الدین، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے وہ تو نے بھلا دیا۔ تو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا ایسا کون سا مقصد ہے جس کو میں بھلائے بیٹھا ہوں اور حقیقت احوال سے بے خبر ہوں؟ وہ درویش بولے کہ شرف الدین، کیا تم اپنی پیدائش کا واقعہ بھول گیا کہ اس وقت کسی درویش نے تیرے متعلق کوئی پیشی گوئی کی تھی اور تمہارے دنیا میں آمد کا مقصد بھی بیان کیا تھا، اور کیا تم ابھی تک اس مقصد کے لیے کوشش نہیں کر رہے یا نہیں؟ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ درویش کی یہ بات سن کر اور پرتاثیر آواز سن کر اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کے دل اور دماغ پر ایک عجیب قسم کی ہلچل مچ گئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اس پیشہ درس اور تدریس کو چھوڑ کر فقیری کا پیشہ اختیار کرے گا، اور بلا خطر دنیا کی اس خواہش نفسی کو آگ سے اپنے آپ کو باہر نکال کر خالق حقیقی کی معرفت سے نہ صرف روشناس ہو جائیں گے بلکہ اس کے اندر اپنے آپ کو غرق کر کے حقیقی معنوں میں واصل الی الحق ہو جائیں گے۔ اس درویش کی زبانی میں نے جانا کیا تاثیر تھی کہ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لمحہ بھر میں فیصلہ کی اور جادو مستی کے سمندر میں غرق ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اس قدر جذبہ مستی کا غلبہ طاری ہوا کہ آپ نے اسی وقت اپنا تمام سرمایہ علوم و فنون کی تمام کتابیں اٹھا کر دریا میں پھینک دی اور خود جلد اور مستی کے عالم میں مسافرت اختیار کر لی، اور پھر جنگل میں جا کر سانس لیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنگل میں دل بھر نہ لگا تو پھر اسی شہر بشہر کریا بکریا گھومتے عراق کو خراسان سے ہوتے ہوئے کولیا روم اور جہاں پہنچے وہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات حضرت جلال الدین رومی اور ان کے مرشد حضرت شاہ شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی صحبت اختیار کی جس کے نتیجے میں آپ نے قلندرانہ وضع کا اختیار کے، اور بعض روایات کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں سے جبہ اور دستار بھی حاصل کیا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک تصنیف میں حضرت جلال الدین رومی اور شاہ شمس الدین تبریز کی صحبت میں رہنے کا بھی اعتراف کیا ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت مولانا جلال الدین رومی ایک عرصے تک بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر ان سے اختصاص فیض۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت حاصل کر لی تھی، لیکن بعض روایات کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی منسوب ہے۔ ایک مرتبہ شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں خیال آیا کہ کسی ایسے شخص کا مرید ہونا چاہیے جو کہ آسمان میں تصرف رکھتا ہو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصلی پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بھی دیکھا، اور تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو موجود پایا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساتوں آسمانوں پر تشریف لے گئے اور ہر جگہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مصلی پر نماز میں مشغول پایا۔ اس کے بعد آپ نے ظلمات کے 70 حجابات طے کیے، وہاں پر بھی ہر جگہ محبوب الہی کو سفید مصلی پر استداداں دیکھا۔ دوسرے روز شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقی 17,000 حجابات سے 50,000 حجابات طے کیے، وہاں پر بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو موجود پایا۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے بیعت کی درخواست کی تو حضور محبوب الہی نے فرمایا کہ بو علی قلندر آپ کو مزید بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت بو علی قلندر نے کہا کہ 24,000 حجابات ابھی باقی ہیں، ان سے بغیر کسی وسیلہ پیر کے گزرنا دشوار ہے۔ دوستو، یہ روحانی سفر ہے، آپ کو اس کی سمجھ آئے نہ آئے قسمت کی بات، مگر یہ روحانی سفر ہے۔ اللہ والے آسمانوں کی سفر کرتے ہیں، اور میرے شیخ محترم بھی فرماتے ہیں کہ بیٹا علم کو محبت اور ذوق سے پڑھو، اگر علم کو محبت اور ذوق سے پڑھا تو انشاءاللہ آسمانوں کی سیروں کرو گے۔ باقی رہا دنیا والوں کا معاملہ تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ جو ہے سارا دن دم کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ والے خلق خدا کی خدمت کر کے اتنا مرتبہ پا لیتے ہیں، اور ان دنیا والوں کی باتوں میں کبھی نہ آنا کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں تو پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو انہیں تو کبھی قرآن پڑھتا بھی نہیں دیکھا۔ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، جو کامل ہوتے ہیں وہ کامل ہی ہوتے ہیں، وہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بات میں راضی ہے، اور وہ تو لوگوں کو بھی واصل کرتے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ کل عصر کے وقت میں دریائے دجلہ
کے کنارے موجود ہوگا، تم وہیں آ کر مرید ہو جانا۔ پھر جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت دریا کے کنارے تشریف لائے اور سر مبارک سے کلہا اتار کر ٹوپی اتار کر دریا میں ڈال دی۔ وہ کلہا غائب ہو گئی۔ چند یاران طریقت جو ساتھ حالت تھے، انہوں نے ہر چند اس کو ڈھونڈا مگر کہیں موجود نہ پایا۔ پھر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر شجرہ پڑھا اور شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلسلہ قادریہ میں بلند مقام حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نام شرف الدین کی بجائے اپنے لقب بو علی قلندر سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب بو علی کی وجہ تسمیہ کتب سیر میں مختلف بیان کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے دو مشہور واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال تک دریا میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم مبارک کا گوشت مچھلیاں کھا گئی اور پھر آپ اس کی مطلقاً خبر نہ ہوئی۔ آپ کو اس دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ندائے غیبی بھی ہوتی رہی کہ اے شرف الدین مانگ جو مانگنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہی جواب دیتے کہ یا اللہ مجھے علی بنا دے۔ غیب سے جواب آتا کہ نہیں، تجھے کیسے علی بنایا جا سکے، کیونکہ علی تو صرف ایک ہی ہے۔ کتب سیر میں درج ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حالت میں 12 سال تک دریا میں کھڑے رہے۔ آخر کار ندائے غیبی آئی کہ اے شرف الدین اپنی ضد سے باز آ جا اور کچھ اور مانگ لے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں بھلا کچھ اور کیوں مانگوں، مجھے تو بس علی بنا دے۔ ندائے غیبی آئی کہ اچھا تو یوں کرتے ہیں کہ تجھے علی کی بو عطا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بو عطا کر دی گئی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بو علی قلندر کہا جاتا ہے۔ دوستو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو آیا کرتی تھی بو علی قلندر سے، اور اسی خوشبو کی وجہ سے دھیرے دھیرے سب لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بو علی قلندر کہنا شروع کر دیا، جو کہ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصل نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ اور ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بو علی قلندر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال تک دریا میں عبادت اور ریاضت میں کھڑے رہے، اور اسی دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم مبارک کا گوشت مچھلیاں کھا گئی، مگر آپ نے بردستور کھڑے رہے۔ 12 سال کے بعد ندائے غیبی ہوئی کہ ہم نے تیری عبادت اور اطاعت قبول کر لی، تو جو مانگتا ہے اب مانگ لے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ یا الہی میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں، میں تو یہی کھڑا کھڑا جان دے دوں گا اور تیری محبت میں دم توڑ دوں گا۔ غیب سے ندا آئی کہ پانی سے باہر نکلا، تو اس سے ہم نے بہت سے کام لینے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ میں خود تو نہیں نکلوں گا۔ اس وقت تک ایک بزرگ نے آپ کو گود میں اٹھا کر کنارے پر کھڑا کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جھنجھلا کر کہا کہ اے شخص تو کون ہے جس نے میری 12 سال کی محنت ضائع کر دی؟ میں منزل مقصود پر پہنچنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ اشرف الدین مجھے دیکھ، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً قدموں میں گر پڑے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نعمت باطنی سے مالا مال کر دیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تمام دینی اور دنیاوی علوم روشن ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا و ما فیہا سے غافل اور مست ہو گئے۔ اسی روز سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بو علی قلندر کہا جانے لگا۔ جن دوستوں نے بھی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا میں ان کا دل کی تہ سے شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے اور انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اور اچھی نیت رکھ کے سنا کرو تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو۔